بلکہ ایک دو چینلز کو انہوں نے منار پاکستان اسی جگہ پہ جا کے انٹرویو دیے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ان کی ہمت ہے، ورنہ آج تک میں نے جتنے وکٹمز کے انٹرویوز کیے ہیں کسی کو میں نے اتنا باہمت نہیں پایا کہ وہ دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے انٹرویو بھی دے اور دوبارہ اسی طرح سے ساری تفصیل بھی بتائے. السلام علیکم جی، میں یاسر جنجوعہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فروخ شہباز وڑائچ صاحب. عائشہ اکرم کیس جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ٹرینڈنگ پہ ہے، اور اس کیس سے متعلق ایسے حقائق جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے، اور ہمیں لگتا ہے کہ فروخ شہباز وڑائچ صاحب نے اس کیس کو بڑا ڈیٹیلڈ اسٹڈی کیا ہے، اور اس پورے سانحہ کے اندر یہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا ہے. تو ہم نے گزارش کی ہے ان سے کہ ہمیں وہ چند باتیں جو کہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئیں اس کیس کو لے کے، وہ ذرا بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ چند باتیں، میں انٹرویوز کر چکا ہوں، ویڈیوز لوگوں نے دیکھ لی ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی کر لی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ابھی مسئلہ کہاں پہ شروع ہوا؟ منار پاکستان پہ واقعہ ہوتا ہے، لڑکی ایف آئی آر کرواتی ہے، اس پہ رپورٹ میں جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر ایڈریس غلط لکھا ہوتا ہے اس کے گھر کا، یہ ہوتا ہے. دوسرا، اس کا جا کر انٹرویو دینا مشکوک بناتا ہے. تیسرا، اس کا 15 اگست کو تصویر لگانا انسٹا کے اوپر جب اس کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے، اور اس نے مجھے خود بتایا کہ اسے 3-4 دن نیند نہیں آئی، اور جب ایسا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اسے نیند نہیں آ سکتی. 15 اگست کو وہ اپنی ایک اچھے مومنٹ میں اس نے کہا میں اپنا سٹریس ریلیز کرنے کے لیے میں نے یہ تصویر لگائی، اور 17 کو پھر وہ انٹرویو دیتی ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کا کردار مشکوک ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ سب کچھ ہوا. میں اب آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید لوگوں نے ابھی تک سنی نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ پیشے کے لحاظ سے یہ نرس ہیں اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہیں. اور یہ جو ریمبو لڑکا ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں. مجھے بھی لوگوں نے پرسنل فون کیے ہیں. یہ ریمبو ان کے بقول 2 سال سے یہ اکٹھے ہیں. پارٹنر وہ بتاتی ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پارٹنر چوز کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے کے لیے. تو یہ میرے 2 سال سے پارٹنر ہیں اور میں ان کو چھوٹا بھائی اپنا سمجھتی ہوں. یہ جو ریمبو صاحب ہیں ان کی مختلف ویڈیوز اب سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور درمیان میں ان کے اختلاف ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ انٹرویوز میں یہ خاتون کبھی ان کو بٹھا رہی تھی اور کبھی نہیں بٹھا رہی تھی. اب یہ وہ بات ہے جو شاید ہی کسی میڈیا ہاؤس نے کور کی ہے، یا ریمبو نے اپنی زبانی تو یہ نہیں بتائی، لیکن یہ وہ معلومات ہے جو ہمارے پاس تھیں. دوسرا یہ کہ اس خاتون کے جہاں پر یہ رہتی ہیں وہاں سے کچھ لوگ سیم ڈے منار پاکستان گئے ہوئے تھے. تو لوگ یہ وہاں کے کچھ لوگ مجھے ملے ہیں، کچھ لوگ ہمیں شناخت ظاہر نہیں کرتے اور خود آگے ملتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ اس سے متعلق. جس طرح بہت سے عینی شاہد ہیں جنہوں نے سامنے نہیں آنا چاہتے، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ آئے تو باقاعدہ ایک ہلا گلا کا منظر تھا. اور وہاں پر انہوں نے جس طرح کسی مووی کی ہیروئن ہوتی ہے، وہ ہاتھ لاتی ہے، کوئی اشارے ایسے کرتی ہے اپنے فینس کے لیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس طرح کانسرٹ میں یا کسی مووی کے پریمیئر میں ایسے ہوتا ہے تو اس کے پریمیئر جو ہیں وہ لوگ جو ہیں بڑے جوش میں آ جاتے ہیں فینس. ایسے ہی کچھ ہوا، لیکن یہ جو فینس تھے یہ تمیز دار فینس نہیں تھے، نہ ان کے فینس تھے. لڑکی کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے انہوں نے اچھل کود کی، اس کے اوپر گرے، اور اس کے بعد یہ سارا افسوسناک واقعہ پیش آیا. لیکن خاتون جو ہے، میں نے بھی انٹرویو کیا اور تقریباً یوٹیوب کے اور الیکٹرانک میڈیا سمیت تقریباً 30 سے 40 انٹرویوز دے چکی ہیں، بلکہ ایک دو چینلز کو انہوں نے منار پاکستان اسی جگہ پہ جا کے انٹرویو دیے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ان کی ہمت ہے، ورنہ آج تک میں نے جتنے وکٹمز کے انٹرویوز کیے ہیں کسی کو میں نے اتنا باہمت نہیں پایا کہ وہ دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے انٹرویو بھی دے اور دوبارہ اسی طرح سے ساری تفصیل بھی بتائے. اور لاسٹ بات جو سب سے زیادہ مشکوک کرتی ہے وہ ایک غلط بیانی ہے. جب ہم نے کل انٹرویو پرسوں ان کا کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے مالی مدد نہیں لی. وقار زکا نے مجھے پروف بھی بھیج دی ہیں، وہ ویڈیوز بھی لگ گئی ہیں، 1 لاکھ روپیہ انہوں نے بھیجا تھا. یہ وہ غلط بیانی ہے، وہ چیزیں ہیں
جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں، اور لوگ اس کے اوپر کشمکش کا شکار ہیں کہ آیا کہ یہ خاتون ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. لیکن اس سے قطع نظر میں یہ کہتا ہوں کہ ان 400 لڑکوں کو سزا ملنی چاہیے، چاہے انہوں نے پرووک کیا تھا لڑکی نے، چاہے انہوں نے جو بھی کیا تھا. کسی کو یہ اجازت نہیں سوسائٹی میں ملنی چاہیے کہ وہ کسی لڑکی کے اوپر جا کے ہاتھ ڈالے اور ان کے کپڑے پھاڑ دے. ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ان دونوں کا کردار جو ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا امیج کس کے کہنے پہ اور کیوں ڈیمیج کیا گیا. اچھا فاروق صاحب، مختلف سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 400 لوگ ہیں. یہ ان 400 لوگوں کا تعین کس نے کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو میں تو ایف آئی آر کو دیکھ رہا ہوں. ایف آئی آر پولیس نے درج کی ہے. جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایف آئی آر کے مطابق. اب وہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہو گیا نا، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہی ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ 500 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 50 بھی ہو سکتے ہیں. بقول ریمبو کے بس وہ اس لڑکی نے بتایا کہ ہم دونوں اکیلے گئے تھے اندر، لیکن ریمبو کی کوئی ٹیم آئی تھی، ہماری کوئی ٹیم آئی تھی. میں نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا. وہ جو 7 8 9 لوگ تھے جو ان کو سیکیورٹی بھی دے رہے تھے یا ان کے ساتھ چل رہے تھے یا ان کی ٹیم تھی، وہ ریمبو کو پتا کہ وہ لوگ کون تھے. ادارے نے ضرور پوچھا ہوگا یا پوچھنا چاہیے انہیں کہ لڑکی کو نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کو آگے سے پکڑ رہے ہیں یا پیچھے سے بچا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں. لیکن بہرحال یہ ابھی تک یہ تعین ہونا باقی ہے کہ ان کا کیا تھا، مشن کیا تھا، چاہتے کیا تھے. 14 اگست کو رش ہوتا ہے، 14 اگست کو لاہور میں سڑکوں پہ بھی رش ہوتا ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، لوگ وہ باجے بجا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک بڑی سست ہو گئی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں لاہور کے ارد گرد رہنے والے اور جو لاہور 1 سال بھی ہو یا 6 مہینے بھی آیا نا، اس سے بھی پتہ یہ ساری چیزیں. اچھا، لاہور میں یکے بعد دیگرے ہراسمنٹ کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کیونکہ آج کل ہر چیز کو دکھا دیتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے یا یہ حقیقت پہ مبنی ہے؟ نہیں، یہ ہراسمنٹ والے جو ہے نا، یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، کبھی فلانی آ گئی، وہ کچھ ویڈیوز پرانی ہیں. جیسے ایک 2015 کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کچھ ویڈیوز ابھی کی بھی ہوں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے نا، مجھے یاد ہے موٹر وے کیس ہم کور کر رہے تھے، تو ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی. آج فلانی بچی کے ساتھ جاتی ہوگی، کیس کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے نا، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ہوتا ہے پیجز اور یہ وائرل کرنے کے لیے پچھلی ویڈیوز بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس طرح یہ ہے کہ آپ کو بھی نہیں یاد، مجھے بھی نہیں یاد، کتنا کو آرکائیو رکھیں گے. 6 سال پرانی ویڈیو لگا دیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. ہمارا دوست تھا، اس نے فائرنگ کی تھی کچھ سالوں پہلے کالج میں جب ہوتا تھا. اب وہ اچھا خاصا بزنس مین ہے، اس کی ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. سٹی 42 لاہور کا مقبول چینل، انہوں نے لگا دی خبر لگائی تو اس کو وہ اس کے بزنس سے اٹھا کے لے گئے. پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ پرانی ویڈیو ہے 5 سال، تمہاری تو اب شکل بھی بدل گئی ہے، تم تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑی وائرل ہوگی اس لیے تمہیں پکڑنا پڑے گا. یہ وہ چکر ہے، پولیس کے اوپر پریشر جاتا ہے سوشل میڈیا کا، پرانی ویڈیوز نکلتی ہیں، یہ ایک ہوا بنائی جاتی ہے، ایک تاثر ہے. لاہور کے اندر اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ ہوگا اور اس کو بھی پورا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں نے نہیں دیکھا کبھی بازار کے اندر ہماری کسی ماں بہن کو کسی نے چھیڑا ہو اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا ہو. اگر پتہ چل جائے کوئی لڑکی ایک مرتبہ شور مچا دے نا، تو لوگ اس کی اتنی درگت بناتے ہیں کہ کبھی وہ زندگی میں کسی کو نہیں چھیڑتا. اچھا، ایسے جو کیسز آج کل سامنے آ رہے ہیں اور یہ لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، نہ کسی استاد کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی ٹک ٹاک سیلیبریٹی کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ذمہ دار ہے، سوشل میڈیا ذمہ دار ہے، یا اس کی ذمہ داری کسی اور فرد کے اوپر یا کسی اور ادارے کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری تمام والدین پہ، تمام اساتذہ پہ، ان دانشوروں پہ جن کی دانش تو جن کے پاس موجود ہے لیکن انہوں نے کنورٹ نہیں کی، ان اساتذہ پہ جنہوں نے تربیت نہیں کی بچوں کی، اور ان والدین پہ جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے. معاشرے کو جو آپ نے سکھایا تھا، معاشرہ سوسائٹی وہی لوٹا رہی ہے آپ کو. آج کسی استاد کی، کسی موٹیویشن اسپیکر کی تصویریں لیک ہو رہی ہیں اور ایک مناسب تصویر کو بھی گندہ کیا جا رہا ہے، اور لڑکی کو یا کسی اینکر کو یا صحافی کو برا بلا کہا جا رہا ہے. کل آپ کی باری ہے، پرسوں میری باری ہے، ایک ایک کر کے ہم سب کی باری آنی ہے. کبھی ہم ٹرول ہوں گے، کبھی آپ ٹرول ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی قوم کو سکھایا کچھ نہیں. جو سکھا رہے ہیں وہ واپس ملے گا ہمیں. اچھا فاروق وڑائچ صاحب، آپ کا سوشل میڈیا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے.
آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے کہ ایسی چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیویجول جو اس کی بنیاد آپ بتا رہے ہیں کہ آپ انفرادی طور پہ تربیت والا جو عمل ہے، یہ ظاہری بات ہے ایک دن کا نہیں ہے عمل، اور یہ اسکول سے لے کے آپ ابھی تک جو سوشل میڈیا کا تیز ترین زمانہ ہے اس کے اندر مدارس سے لے کے کالجز، یونیورسٹیز اور والدین اور آپ جیسے لوگ بتاتے رہیں، مختلف جگہوں پہ بتاتے رہیں۔ دوسرا گورنمنٹ رول بنا دے، اتنے یوٹیوب چینل ہو گئے ہیں، ہم کہیں پہ اب جاتے ہیں نا، ہم 500 1000 2000 3000 تو لاہور کے اندر ہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو ایتھکس کا نہیں پتہ، چوتھی یہ تعلیم ہی نہیں یہ والی نہیں لی، کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، ایتھکس کا بھی نہیں پتہ۔ کسی کو بھی جا کے، کسی بھی لڑکی سے جا کے، کسی بھی خاتون سے جا کے، ایک میں دیکھ رہا تھا خاتون اپنی شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، اس سے جا کے الٹا سا سوال کیا، وہ جواب دے یا نہ دے اس کے اوپر میم بن جائے گی، اور اس عورت کی بھی رسوائی، اور کیا کنٹینٹ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ تو بس ٹھیک ہے، قانون حرکت میں آئے، رول ریگولیشن بنے، ان چینلز کو رجسٹرڈ کریں، ان کی کوئی تربیت کریں، ان کو پھر اتاریں، ورنہ یہ مائک نہیں ہے، یہ کلاشن کوف ہے، جس کو بھی دیں گے یہ جا کے بندے مار دیں گے۔ بڑی ہی تفصیلاً اور انفارمیٹیو گفتگو کی فاروق وڈائچ نے، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ذمہ داری ریاست کی بعد میں ہے، انفرادی سطح پہ، اور بالخصوص ان والدین کی جو کہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ اس تربیت کا فقدان ہے جس کے نتائج آج نہ صرف کسی ایک فرد کو، کسی ایک خاتون کو، بلکہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔